سورہ مبارکہ حجرات آیت نمبر 11۔ اللہ اس آیت میں انسانوں سے خطاب کر رہا ہے۔ ویسے بھی پورا قرآن انسانوں کے لیے نازل کیا گیا ہے، بلکہ یوں کہوں کہ قرآن کا موضوع بھی انسان ہے۔ سب سے حسین اور جمیل نقطہ یہ ہے کہ اچھے انسان بن جاؤ تاکہ اچھے مولائی کہلاؤ۔ دو زاویوں سے اور دو پہلوؤں سے اللہ اپنی مخلوق کو دیکھتا ہے۔ یا میں لفظ بہتر کروں کہ صرف قائد اعظم نے پاکستان دو قومی نظریوں پہ نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے پوری کائنات کو دو قومی نظریوں پر بنایا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد۔ یہ پوری کائنات دو قومی نظریوں پہ بنی ہے۔ سب کو اگر اللہ ایک جیسا مانے گا تو یہ عدل الہی کے خلاف ہے۔ کہ وہ جو دو قومی نظریوں پر کائنات کو بنایا ہے، قرآن کی زبان میں ان دو قومی نظریوں کو کبھی آیات متشابہات کہا جاتا ہے اور کبھی آیات محکمات کہا جاتا ہے۔ ان دو قومی نظریات کو قرآن کی زبان میں کبھی توجہ شجرہ طیبہ کہا جاتا ہے اور کبھی شجرہ خبیثہ کہا جاتا ہے۔ بھائی صلوات پڑھنے محمد وعلیہ۔ پہلو بدل کے دیکھا جائے تو ان دو قومی نظریات کو کبھی رشتہ رحمان کہا جاتا ہے، کبھی رشتہ رحیم کہا جاتا ہے۔ اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ کیوں بسم اللہ میں دونوں صفتیں آئی ہیں؟ دونوں کا مادہ تو ایک ہی ہے، رحمت۔ رحمان کا مادہ بھی رحمت، رحم، اور رحیم کا مادہ بھی رحم۔ دونوں کا اصلی جو 3 حرفی لفظ ہے رحمان کا اور رحیم کا، وہ را ہا میم ہے، رحم، اور جس کا پیغام ہے رحمت۔ رحمان بھی رحمت کا پیغام، رحیم بھی رحمت کا پیغام۔ تو پھر ضرورت کیا تھی دو نام لینے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحیم پر بات ختم ہو جاتی، بسم اللہ الرحمن پر بات ختم ہو جاتی۔ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحیم ہے۔ بسم اللہ کی نام مکمل ہو جاتی۔ بسم اللہ میں رحمان بھی اور رحیم بھی دو اللہ کے نام کیوں لیے ہیں؟ تقاضائے عدل الہی ہے کہ جو اللہ کو نہ مانے وہ مخلوق ہونے کے رشتے اللہ سے کھائے، اور جو اللہ کو مانے وہ مقرب ہونے کے رشتے سے اللہ سے کھائے۔ یعنی اللہ انہیں بھی پالے جنہیں پیدا کیا ہے، اور اللہ انہیں بھی پالے جو پیدا ہونے کے بعد اللہ کو بھولتے نہیں ہیں۔ جو اللہ کو مخلوق ہونے کے بعد، خلق ہونے کے بعد اللہ کو یاد رکھیں، وہ رحمان کے رشتے سے اللہ کو ملتے ہیں، اور جو مخلوق ہونے کے بعد اللہ کو بھلا دیں وہ رحیم کے رشتے سے اللہ سے ملتے ہیں۔ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ بات روشن ہے؟ سب کو برابر نگاہوں سے نہیں دیکھتا وہ ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا رب بھی ہے، مگر یہ مخلوق بھی تو مانے۔ وہ خالق بھی ہے اور ہمارا رب بھی ہے۔ وہ خالق ہونے کے رشتے سے بسم اللہ الرحمن، وہ رب ہونے کے رشتے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اسے صرف خالق مان کر بھلا دیتے ہیں وہ انہیں رحمان کے رشتے سے پالتا ہے، اور جو اسے خالق ہونے کے بعد رب بھی مانتے ہو وہ انہیں رحیم کے رشتے سے پالتا ہے۔ سب برابر نہیں ہے، سب برابر ہو جائے تو عدل نہیں رہتا۔ عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی جتنی ذہن
ہمت ہو اس کو اتنا مقام دیا جائے. صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ محمد. تو سب برابر نہیں اللہ کے نزدیک. قرآن ہدی للناس ہے. میرے لیے یہ سعادت ہے کہ ہر جگہ اور خاص طور پہ حیدرآباد میں ایک تعداد، چاہے وہ جتنا فیصد ہی ہو، ایک تعداد ہم سے قرآنی مفاہیم سننے کے لیے آتے ہیں. قرآن کے مفاہیم. اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے، اور ایک ایسی آیت ہے کہ جس کا دم، جس کی طاقت سورہ مبارکہ الحمد سے پوچھی جائے. پورے قرآن کا دم سورہ الحمد میں، اور سورہ الحمد کی طاقت بسم اللہ میں، اور بسم اللہ کی طاقت بائے بسم اللہ، اور بائے بسم اللہ کی طاقت نقطہ با میں. اور مولا علی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں میں ہی تو بے کے نیچے کا نقطہ ہوں. اچھا سارا قرآن جس نقطے میں خلاصہ ہو جائے والی، سارا قرآن جس نقطے میں خلاصہ ہو جائے، نقطہ نہ ہو تو حرف نہیں بنے گا، حرف نہیں بنے گا تو لفظ نہیں بنے گا، لفظ نہیں بنے گا تو جملہ یعنی آیت نہیں بنے گی، آیت نہیں بنے گی تو قرآن اور سورہ نہیں بنے گا. نقطے سے ہی بات شروع ہوتی ہے. اسے اگر عمودی ڈالنا شروع کریں تو الف بنتا ہے، افقی ڈالنا شروع کریں تو بے بنتا ہے. آپ اس کی نشستوں کو بدلتے رہیے. 4 نقطے عمودی ڈال دیں. عمود کہتے ہیں پلر کو، ستون. عمود الصلاۃ عمود دین، عمود کہتے ہیں پلر کو. اگر عمودی نقطے ڈالیں تو الف بنے گا. افقی ڈالیں، افق کہتے ہیں مشرق مغرب. افقی ڈالیں تو نیچے ایک ڈال دیں تو بے، اوپر 2 ڈال دیں تو تے. بغیر نقطوں کے ذرا بے اور تے کا فرق تو بتائیے. بغیر نقطوں کے خا اور جیم کا فرق تو بتائیے. اگر نقطہ نہ ہو تو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ خے لکھا ہوا ہے یا جیم لکھا ہوا ہے. نقطے نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں چلے گا یہ چھ ہے یا جیم ہے. نقطہ تعارف کا ذریعہ ہے. حروف کا تعارف نقطے کے ذریعے ہے. حروف کا تعارف نقطے کے ذریعے سے ہے. اللہ کے کلام کا تعارف نقطے کے ذریعے ہے. اللہ کے دین کی تفہیم علی کے ذریعے ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یا ایھا الناس، اب بات ہو رہی ہے انسانوں سے. قرآن ہدی للناس بھی ہے اور قرآن ہدی للمتقین بھی ہے. یہ تضاد نہیں ہے بلکہ تدریج ہے، درجہ بندی ہے اور مرحلہ سازی ہے. دسترخوان قرآنی ہر انسان کے لیے بچھا ہے. اس سے استفادہ وہ کرتا ہے جو صاحب تقویٰ، جس کو بیماریاں ہیں روحانی، انہیں قرآن میں ذائقہ نہیں محسوس ہوتا. جیسے بدنی بیمار کو غذاؤں میں ذائقہ نہیں آتا. بدنی بیمار ذائقہ نہیں پاتا غذاؤں سے. سب تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کھا رہے ہیں. کڑوا، میٹھا، کھٹا سب برابر ہوتا ہے اس کے لیے. ایسے ہی قرآن مجید سب کی ہدایت کے لیے آیا ہے، مگر اس سے استفادہ وہ کرتے ہیں جو صاحبان تقویٰ. تو مجلس کیونکہ ترہیمی مجلس ہے، اثار ثواب کی مجلس ہے، اور اثار ثواب کی مجلس میں ویسے تو ہر مجلس میں یہ کسی شیعہ نے، کسی عزادار نے یہ اعلان نہیں کیا ہوتا کہ صرف شیعہ آئیں گے، غیر شیعہ نہیں آئیں گے. ذکر اہل بیت ہے، دروازہ کھلا ہے. پھول کی خوشبو سونگھ کر ہر سالم شامہ رکھنے والا وہ تو پھول کے قریب آئے گا. ہمارا تو اس میں کوئی کمال ہی نہیں ہے. کمال تو اس گھرانے کا ہے جنہیں اللہ نے سجا کر بھیجا ہے، سنوار کر بھیجا ہے. میرے مولا امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم ہمارے کمالات کو بیان کرو
بخود ہماری اتباع کریں۔ اس ممبر کا کام اور بانی مجلس کا کام یہ ہے، محتمم اور منتظم مجلس کا کام یہ ہے کہ وہ اہل بیت کے فضائل کے بیان کا اہتمام کریں۔ خود بخود لوگ کھنچتے آئیں گے اس دروازے پر۔ انسان فطری طور پر کمال کو پسند کرتا ہے۔ دنیا میں آپ کو حتیٰ جس کی عقل سالم نہیں ہوتی وہ بھی فطرتاً اتنا مانتا ہے، جانتا ہے کہ یہ کھانا کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا ہے۔ جو عقلی طور پر بھی سالم نہیں ہوتا وہ فطرتاً سالم غذا اور فاسد غذا کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ فاسد غذا ہے، یہ خراب غذا ہے اور یہ سالم غذا ہے۔ یہ مسئلہ عقل کا بھی نہیں ہے، فطرت کا ہے۔ فطرت کو سالم کر لیا جائے سب علی کے مرید ہو جائیں گے۔ اور فطرت کی سالمیت کا کام انبیاء کا کام ہے۔ میرے مولا نہج البلاغہ میں فرماتے، صرف ایک جملہ میرے ذہن میں کیونکہ آ گیا تو ہدیہ کر رہا ہوں۔ میرے مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں انبیاء کو اللہ نے عقل پر جمی ہوئی گرد ہٹانے کے لیے، جب عقل سالم ہو جائے تو اسے فطرت کہا جاتا ہے، عقل پر جمی ہوئی گرد کو ہٹانے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ عقل پر جمی ہوئی گرد کو صاف کرتے ہیں، عقل کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو حالات، ماحول، زمانہ جی اور جو کیفیات ہوتی ہیں ان سے جب انسان متاثر ہو جاتا ہے تو اس میں ایک گرد آ جاتی ہے، اس گرد کو صاف کریں بلا تشبیہ۔ سادہ ان بچوں کے لیے بھی ایک مثال کے کہ ہماری گاڑی اگر نہ چل رہی ہو اور وہ اس میں پاور اور توانائی اس کی انجن سے بحال نہ ہو رہی ہو تو پھر کیا کیا جاتا ہے کہ تیزی سے صفائی کروائیں، وہ اس کا جو پلک ہے اس کو صاف کروا دیں، کچرا آ گیا تو وہ بس جیسے ہی وہ کچرا ہٹایا جاتا ہے تو توانائی بحال ہو جاتی ہے۔ انسان کے ذہن پر بھی ماحول کا کچرا آ جاتا ہے، اس ماحول کے کچرے کو صاف کریں، سب اللہ رسول اور علی کو مانیں، خود بخود اللہ رسول اور علی سے محبت ہو جائے گی۔ تو ان مجلسوں کا میرے عزیزوں ایک روشن کام یہ ہے کہ کسی طرح سے ہمارے دماغ پر آئے ہوئے، معاف کیجیے گا وہ لفظ بولا جاتا ہے معاملہ کا، یہ ہمارے عقل پر آئے ہوئے کچرے کو صاف کرنا ہے تو خود بخود عقل کام کرنے لگے گا۔ تو فطرتاً پاگل بھی جس کی عقل کام نہیں کر رہی نا، فطرت الگ ہے اس کی، اسے بھی فاسد اور سالم غذا کا فرق ہے۔ تو پھر جب ہم فاسد اور سالم غذا کا فرق کر سکتے ہیں فطرتاً، تو یہ فرق نہیں کر سکتے کہ جو اعلان کر رہا ہو کہ جو چاہو مجھ سے پوچھو، اور جو یہ کہہ رہا ہو کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ بھائی ان دونوں میں بڑا روشن فرق ہے نا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد بات آگے بڑھیں۔ یا ایھا الناس، لہذا اس مجلس کا عنوان میں نے جو آج کی مجلس کے لیے سوچا وہ یہ کہ بات کی جائے وہ مشترکہ اور کامن بات سب کے لیے۔ اللہ انسانوں سے مخاطب ہے، صاحبان عقل سے مخاطب ہے، مسلمانوں سے یہاں بات نہیں کر رہا، انسانوں سے بات کر رہا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، جان لو کہ اللہ نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے خلق کیا ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، اللہ نے تمہیں ایک مرد، من ذکر مرد، وَأُنثىٰ ایک عورت، ایک مرد اور ایک عورت سے، ہم سب ہم سنی ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، شیعہ ہوں، حتیٰ مسلم ہوں، غیر مسلم ہوں، سب کے ابا دادا آدم ہیں، ہم سب کے دادا، ہم سب کے ابا حضرت آدم ہیں، ہم سب کی اماں حوا ہیں۔ تو ایک مرد اور ایک عورت سے تمہیں خلق کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے قرار دیا ہے تمہیں سندھی، پنجابی، پٹھان، پختون، ایرانی، افغانی، ہم نے بنایا ہے بھائی، ہم نے تمہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہیں قرار دیا ہے شعبوں میں، خاندانوں میں اور قبیلوں میں۔
قبائل میں اور شعبوں میں یعنی خاندانوں میں ہم نے تمہیں قرار دیا ہے۔ مثلا فرض کیجئے سندھی قوم، اس کے اندر کوئی جدوئی ہے تو کوئی چانڈیو ہے تو کوئی مثال کے طور پر لغاری ہے، جی کوئی سومرو ہے، مجھے سارے نام آتے ہیں، آپ خود بھی سوچتے رہیے۔ یہ مثلا ایک اللہ نے قوم، پھر قوم کے اندر خاندان، ایک قوم بنائی پھر اس کے اندر خاندان بنائی۔ اسی طرح اور جگہوں پر بھی ہے، ایرانی ہے، ایرانیوں میں خاندان ہے، اس طرح فلانی ہے ان کا خاندان ہے، عرب ہے ان میں بھی خاندان ہے، خود قریش میں 24 قبیلے خاندان تھے، سارے قریش تھے، وہ 24 کے 24 قریش تھے، وہ قبیلہ ان کا قریش تھا، اور شعب ان کا، خاندان ان کا، مثال کے طور پہ بنی قریظہ تھے، بنی نذیر تھے، بنی ہاشم تھے، بنی امیہ تھے، یہ سب وہ ایک قوم کے اندر فرقہ خاندان تھے۔ تو ہم نے تمہیں، تو یہ جو اللہ نے یعنی آپ فلاں قوم اور قبیلے میں پیدا ہوئے، فلاں قبیلے میں پیدا ہوا، فلاں قبیلے میں پیدا ہوا، یہ اللہ نے بنایا ہے۔ جب یہ اللہ نے بنایا ہے تو پھر اللہ جب بناتا ہے تو بہترین بناتا ہے۔ میں توجہ چاہوں گا آپ سے، اللہ جب بناتا ہے تو بہترین بناتا ہے۔ تو جب اللہ نے خود بنایا ہے اور سب کو بہترین بنایا ہے تو مجھے کس نے حق دیا کہ میں کہوں میں بہتر ہوں وہ کمتر ہے؟ سب کو اللہ نے بنایا ہے۔ سلام پڑھنے ذرا محمد وآلہ۔ بھئی آپ کا ممنون ہوں، آپ کی توجہ، آپ کا ممنون، آپ توجہ سے سن رہے ہیں اور قرآن کی اس آیت کی تفسیر پر ہم غور کر رہے ہیں۔ اللہ نے بنایا، اللہ کا بنایا ہوا، اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ خبردار اپنا تجربہ کر کے ٹھوکریں مت کھانا، اللہ کے بنائے ہوئے کو مان لینا۔ میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، جب کبھی تم محرومی کا شکار ہوتے ہو، جب کبھی تم پریشانی کا سامنا کرتے ہو، تو یہ کیوں سوچتے ہو کہ اللہ نے ہمیں فلاں تو اس کے ماں باپ کے گھر میں پیدا کیوں نہیں کیا؟ حد ہے کہ میں تو ایسے جوانوں سے بھی کالج یونیورسٹیز کے اندر ملتا ہوں کہ جو یہ بھی سوال کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا؟ جی یہ بھی سوال کرتا ہے آج کا جوان، جدید تعلیم کی زد میں آ کر، جدید تعلیم کا بہانہ بنا کر کہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا ہے؟ وہ جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا ہی کیوں کیا، میں ان سے کچھ دیر کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے زیادہ اچھا فورم کوئی نہیں ہے، بات کرنے کا اس سے زیادہ اچھا مقام کوئی نہیں، اس لیے کہ یہاں کم سے کم جوتیاں اتار کے ہم آئے ہیں۔ دنیا کی وابستگیوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، قربتاً اللہ آئے ہیں اور وضو کر کے آئے ہیں۔ وہ کلاس بھی کلاس ہوگی کہ جس کے اندر پیسے دے کر پڑھنے جاتے ہیں، یہاں کسی لالچ میں کوئی نہیں جا رہا، نہ یہاں مجلس محفل سجانے والے نے کوئی فیس لگائی ہوئی ہے، سب دل سے آئے ہیں، قربتاً اللہ آئے ہیں، سب اللہ کی خاطر آئے ہیں، کم سے کم سب عقیدتوں کے ذریعے آئے ہیں، تو پھر بات بھی اسی لیے زیادہ اثر کرتی ہے۔ جی وہ جو یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا ہے، ان سے تھوڑی دیر کے لیے بات کریں، اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا ہے۔ دیکھیے بات فلسفی نگاہ اور زاویے سے ہوگی تاکہ کوئی فقہی اور کوئی مسلکی الجھن بھی نہ ہو۔ اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا ہے؟ پہلے تو میرے بچوں جوانوں ایک بات سمجھ لو کہ ہر صاحب فن سے فن کا صدور لامحالہ ہے، ہر صاحب فن سے فن کا اظہار، فن کا ظہور، فن کا صدور لامحالہ ہے، خود بخود کا ہے، خودکار کا ہے اور فطرت کا ہے اور بغیر کسی تحریک کے۔ یہاں موسیٰ کاظم کو اللہ نے شعر کہنے کی صلاحیت دی
یہ سوتے سوتے بھی اٹھ کے بیٹھیں گے اور شعر لکھیں گے، اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کوئی اگر کسی فن کا ماہر ہے تو اس فن کا اظہار اس سے خود بخود ہے۔ کوئی پیسے دے، کوئی لالچ دے، کوئی جاب دے، کوئی نوکری دے یا نہ دے، اس سے اظہار ہوگا اس کا۔ جس کا قلم چلتا ہے اسے کتنے ہی آپ روکتے رہیں، قلم چلے گا۔ آپ ہر جو اچھا فن جو ہے نا، فن سکھایا نہیں جاتا، انسان سیکھ کر خطیب پیدائشی خطیب ہوتا ہے، وہ اور بات ہے کہ زمانہ اس کے الفاظ میں نکھار لے آتا ہے، تجربہ اس کے الفاظ میں نکھار لے آتا ہے، مزاج میں شاعر پیدائشی شاعر ہوتا ہے۔ یہ جو فن ہے نا، اس کا اظہار خود بخود ہے۔ ایک عالم ہے، وہ کتنا ہی اس کے لب سیدھے آپ، اس کے پورے وجود سے علم ظاہر ہوگا۔ عالم کے پورے وجود سے علم ظاہر ہوگا، چاہے آپ اس کے ہونٹ سیدھے۔ نہیں ہو سکتا کہ عالم کے وجود سے علم ظاہر نہ ہو۔ ایسے ہی آپ اور چیزوں کو بھی لیتے چلے جائیے، خود بخود کا مسئلہ ہے، خود بخود کا۔ جو خالق اس سے مخلوق کا صدور خود بخود کا ہے۔ میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ کسی طرح میرے اندر جو چیز ہے وہ میں ظاہر کر سکوں، میں بیان کر پاؤں۔ خود بیان کرنا، ایک بات کو بیان کرنا بھی ایک توفیق سے خالی بات نہیں ہے۔ یہ جو خالق ہے نا، وہ جو بھی خالق ہے، ہمارے کہا جاتا ہے کہ جی میں اب فلاں شعر کے خالق اور دو مصرے ان کے پڑھ کے ان کو بلاتا ہوں۔ بس ہم اسے کاظم کو لیے مثلا لکھوں پتہ ہی نہیں کا ابھی چند دن پہلے ایک مجلس کے اندر بات ہوئی تو ان کے اشعار جن کو یاد تھے وہ سنا رہے تھے، کیونکہ اصلی ان کا مصطفیٰ گم ہو گیا، گم بھی نہیں ہوا، کسی کو دیا تھا، ان کی رحلت ہو گئی، وہ ان کے بچے ظاہر ہے تو نہیں مل رہا ان کے گھر میں مصطفیٰ۔ تو مثلا کتنا مشہور شعر ہے کہ دیکھا جو تیر کھا کے کبھی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ تو اب کہا جائے گا جی اس شعر کے خالق کو بلایا جائے۔ تو یہ جو شعر زخم بدیونی نے کہا کہ دیکھا جو تیر کھا کے کبھی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، تو کیا ہے؟ دیکھا جو تیر کھا کے، یہ الفاظ انہوں نے وضع کیے، یہ تو پہلے سے لغت میں تھے، یہ تو پہلے سے زبان کے اندر موجود تھے، انہوں نے ان موجود الفاظ کی بندش اپنے مزاج کے مطابق کی، تو ہم نے کہا یہ شعر کے خالق ہے۔ وہ خالق کتنا بڑا ہوگا جس نے خود زبان بنائی ہے، جس نے خود لغت بنائی ہے، جس نے انسان کی اس گوشت کے لوتھڑے کو لغت سازی کا کارخانہ بنایا ہے۔ یہ زبان کا لوتھڑا جس میں ہڈی بھی نہیں ہے، یہ گوشت کا لوتھڑا جس میں ہڈی بھی نہیں ہے، یہ جب دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے اس دانت پہ لگے تو یہ حرف بنے، اس دانت پہ لگے تو وہ حرف بنے، آگے والے دانتوں پہ لگے تو یہ حرف بنے، پیچھے والے دانتوں پہ لگے تو یہ حرف بنے۔ مولا حسین دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں اللہ کیسا خالق ہے جس نے سب کو زبان ایک جیسی دی ہے، لغت مختلف۔ امام حسین کا جملہ ہے دعائے عرفہ کے اندر، صلوات پڑھنے مولا کی رات۔ مگر کوئی سندھی بول رہا ہے، کوئی پنجابی، کوئی سرائکی، کوئی فارسی، کوئی عربی، ایک ہی گوشت کے لوتھڑے سے مختلف لغتیں بن رہی ہیں۔ یہ امام حسین فرما رہے ہیں کیسا خالق ہے جس نے زبان سب کو ایک جیسی دی، لغت مختلف، الفاظ مختلف۔ وہ جو خالق ہے اس سے مخلوق کا صدور لامحالہ ہے، خود بخود وہ خلق کرے گا۔ اب فلاں کمپنی نے یہ بنایا، فلاں کمپنی نے وہ بنایا، فلاں کمپنی نے یہ موبائل بنایا، یہ سارے بنانے والے لوگ ہیں، مگر یہ سارے بنی ہوئی چیزوں سے بنانے والے ہیں۔ جو بنی ہوئی چیزوں سے بنانے والا ہو، ہم اسے تو کہتے ہیں کہ فلاں کی فیکٹری کی مصنوعات میں سے فلاں مصنوع فلاں فیکٹری کی مصنوع ہے،
فلاں چیز فلاں فیکٹری کی مصنوع ہے، جو بنی ہوئی چیزوں سے بنائے وہ تو ہمارے یہاں معتبر۔ بھائی میں نے ابھی پچھلے دنوں دو تصویریں ایک ساتھ لگی ہوئی دیکھی، مجھے تو بہت اچھی لگی، میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ روبوٹ کی تصویر تھی، روبوٹ، اور اس کے نیچے لکھا ہوا تھا فلاں کمپنی کا بنا ہوا روبوٹ، اور انسان کی بنی ہوئی تصویر تھی اور نیچے لکھا ہوا تھا اسے کسی نے نہیں بنایا۔ یہ کیسا انسان ہے؟ اپنے بنائے ہوئے کو تو کہتا ہے میں نے بنایا، اور خود تو کہتا ہے مجھے کسی نے نہیں بنایا۔ بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اگر ہم اپنے بدن کے اندر موجود جو شریانیں، جو رگیں، جو اعصابی رستے ہیں، اعصاب کے رستے ہیں، ان پہ ایک ایک پہ غور کریں، سینکڑوں نہیں ہزاروں، ہمارے بدن کی رگوں کو اگر جوڑنا شروع کر دیں تو میلوں میں بنتی ہیں رگیں۔ اتنی زیادہ رگیں جو اللہ نے باریک باریک ہمارے وجود کے اندر قرار دی، اور ان کا اتنا حساس نظام قرار دیا۔ ایک مریض کہنے لگا آپریشن، برین ٹیومر کا آپریشن کے بعد کہنے لگا مجھے بدبو خوشبو نہیں آ رہی۔ تو جب ان کے سرجن سے جا کے کہا کہ آپ یہ شکایت کی کرنا ہے کہ اسے بدبو اور خوشبو نہیں آ رہی، کہنے لگے ہاں جہاں سے میں نے آپریٹ کیا ہے وہاں سے وہ رگیں گزرتی ہیں جو بدبو خوشبو کی ہیں، وہ مجھ سے ڈیمیج ہو گئی۔ یعنی مجھے اور آپ کو جو بدبو خوشبو آتی ہے وہ بھی ایک سسٹم کے مطابق ہے، خود بخود نہیں ہے۔ تو اب جب میں اور آپ کچھ بنانے لگے تو اتنا سجا کر بنائے، پھر وہ جس نے محمد اور علی جیسوں کو بنایا۔ بھائی جملہ میں مجھ سے ہو گیا، وہ ہدیہ لے لیے مجھ سے۔ جس نے محمد اور علی جیسوں کو بنایا ہو اس نے آپ کو اور مجھے بھی بنایا ہے۔ کیا یہ کافی نہیں ہے اس کا سجدہ کرنے کے لیے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ شکایت کیوں کرتے ہو اپنے آپ سے اور اپنے مقدر سے کہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا؟ اللہ نے آسمان کو خلق کیا، تمہیں خلق کیا، جو ارادہ اس کا آسمان کے لیے تھا وہی میرے اور آپ کے لیے تھا۔ تو ہماری قسمت بلند نہیں ہے کہ ہم آسمانوں کے برابر رکھے گئے ہیں، جو اس کا ارادہ زمین کے لیے تھا وہی ہمارے لیے بھی ہے۔ تو کیا ہماری قسمت بلند نہیں ہے کہ جو زمین کے لیے ارادہ اس نے کیا وہ ہمارے لیے کیا؟ اور پھر بنانے کے بعد آسمان اور زمین کو بنانے کے بعد اپنے آپ کو مبارکباد نہیں دی؟ اللہ نے اپنے آپ کو مبارکباد دی انسان کو بنانے کے بعد۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، مبارک ہو تو بہترین مخلوق کا بنانے والا بن گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی حیدرآباد کے مومنین توحید سن رہے ہیں مجھ سے، وہ جو ہے بسم اللہ اس نے خلق کیا ہمیں، لہذا اس کا شکر ادا کرو کہ تمہیں پتھر نہیں بنایا، پودا نہیں بنایا۔ کتنے ہی گلاب کے پھول ہوتے پھر بھی پودے ہوتے۔ اس نے ہمیں جانوروں میں نہیں رکھا، ہمارے اندر اختیار تھا کہ ہم کہتے کہ تو یہاں نہ رکھ ہمیں وہاں بھیج، ہمارے پاس اختیار نہیں تھا۔ اس نے ہماری زندگیوں میں ہمیں مختار بنایا مگر دنیا میں آنے میں مختار نہیں بنایا۔ اس نے ہمیں زندگی میں مختار بنایا مگر دنیا سے جانے میں مختار نہیں بنایا۔ اس نے قرآن مجید میں یہ نہیں کہا میں تمہیں فلاں نوکری دوں گا اور فلاں تمہیں قبیلے میں رکھوں گا اور مثال کے طور پہ تمہیں اتنے پیسے دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، پیدا میں کروں گا، ماروں گا میں، باقی تمہیں اختیار۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ۔ اپنے مضمون پر ہوں میں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا۔ وہ جس نے کہا نا میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا، وہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر، وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے، جس کے ہاتھ میں ہر شے کی قدرت ہے، وہ کون ہے؟ الذی خلق الموت والحیاۃ، جو موت اور حیات کا خالق ہے، موت اور حیات کا۔
فلاں ملک جا کے رہیں گے، یہ ہمارے پاس اختیار ہے، مگر دنیا میں آنے میں اختیار نہیں تھا۔ فلاں چیز کھا لیں گے، یہ اختیار ہے، مگر دنیا سے جانے میں اختیار نہیں ہے۔ بہت پرانی بات نہیں ہے، یہی جو جھیل ہے ٹھٹا اور چنبیر میں، اس میں کوئی کچھ سال پہلے ایک پوری کشتی لوٹ گئی تھی، کوئی 15-16 لوگ اس پورے خاندان کے مرے ڈوبے، ایک 6 مہینے کی بچی بچ گئی۔ وہ چھاتا تو اسے بھی مار دیتا، مگر وہ سب مرے اور وہ بچی، تو اللہ بتا رہا ہے مارنے والا میں ہوں، بچانے والا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے الذی خلق الموت والحیات، اور کی مجلس ہے، وہ جو موت اور حیات کا خالق ہے۔ ہم دنیا میں بچوں 20 سال کے بعد اولاد ہوئی، ساری منت مرادیں پوری کرنی، سارا دوا دارو کر لیا، سارا علاج معالجہ کر لیا، لیکن بچہ دنیا میں نہیں آ رہا۔ لیکن جب اللہ نے چاہا تو بچہ ہو گیا، سارا پیسہ خرچ کر لیا، اپنے عزیز کو بچا نہیں سکے، مگر جب اللہ نے چاہا تو ایک معمولی سی دوا سے بچ گئے، معمولی سے سبب سے بچ گئے۔ تو جب وہ دنیا میں آنے میں ہم مختار نہیں ہیں، دنیا سے جانے میں ہم مختار نہیں ہیں، توجہ چاہوں گا، ہم آنے میں مختار نہیں، ہم جانے میں مختار نہیں، تو رہنے میں میں اپنا اختیار اس کے حوالے کو نہیں کرتا۔ ہم اپنا اختیار رہنے میں بھی خلوات پڑھنے ذرا محمد و آلہ، اس سے بلند اور بہتر خلوات۔ وہ ہمارا خالق ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں خلق کیا۔ اب ذرا علی کے لہجے میں سنیے، مولا علی فرماتے ہیں یا اللہ تیری سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ تو نے مجھے انسان بنایا، اور تیری اس بڑی نعمت پہ کتنا شکر ادا کروں کہ تو نے مجھے صاحب عقل بنایا۔ اس کی نعمتیں کہاں گنے، وہ انگنت لا تحصوہا، قرآن کہتا ہے انگنت نعمتیں، جن کو شمارش میں نہیں لایا جا سکتا، جن کو گنتی میں نہیں لایا جا سکتا، وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وقفوہم انہم مسئولون ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، روکو انہیں، ان سے سب سے بڑی نعمت کا سوال ہوگا۔ وہ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے جس کا قیامت میں سوال ہوگا؟ یہ نہیں ہے کہ اس نے ہمیں رزق دیا، اس نے ہمیں پانی دیا، اس نے ہمیں کھانا دیا۔ سب سے بڑی نعمت جس کے بارے میں پوچھا جائے گا، روکو ان سے پوچھنا ہے، ہم نے انہیں سب سے بڑی نعمت دی ہے۔ مولا علی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں ہم اہل بیت کی محبت اہل بیت اللہ کی سب سے بڑی نعمت۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں جن کے ہاں محبت اہل بیت نہیں ہے، جن کے پاس محبت اہل بیت نہیں ہے، وہ تو کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں۔ کیا بولوں، صلوات پڑھے ذرا محمد والا۔ حیدرآباد کے سنی شیعہ مولائیوں کا مجمع ہے۔ ایک روایت کی طرف اشارہ کروں گا کیونکہ بعض روایات کی طرف صراحت کرنا بھی بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا۔ صحابہ اکرام نے آ کر نبی سے شکایت کی، یا رسول اللہ ہم جب مسجد آتے ہیں اور جاتے ہیں تو ایک کتا ہے جو ہمیں کاٹتا ہے، مجھے معاف کیجیے گا، مجھے معاف کیجیے گا، روایت تو میں سناؤں گا نا، ممبر سے ہی تو سنانی ہے۔ رسول اللہ ایک کتا ہے جو میں آتے جاتے کاٹتا ہے۔ کچھ دن کے بعد ایک اور صحابی نے آگے کہا، یا رسول اللہ ایک کتا ہے جو ہم پر لپکتا ہے۔ جب تیسری شکایت تیسرے صحابی آئی تو سرکار نے فرمایا پتہ کرو یہ کتا کس کا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ایسے جائیں گے تو 4 گلیوں کے بعد ایک گھر ہے، یہ کتا ان کا ہے۔ تو حضرت اپنے اصحاب کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے، دروازہ بجایا تو صاحب خانہ باہر آئے۔ حضرت نے فرمایا تمہارے یہاں ایک کتا ہے جو آتے جاتے میرے اصحاب پر بھونکتا ہے، تنگ کرتا ہے۔ تو وہ پکڑ کر لیا، یا رسول اللہ فرمائے کیا تم؟ تو حضرت نے فرمایا اسے شہر سے دور لے جاؤ تاکہ یہ میرے چاہنے والوں کو تنگ نہ کرے۔ تو جب اسے
کہنا شروع کیا. سرکار نے فرمایا روکو یہ کچھ کہہ رہا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں کسی پر بھونکتا ہی نہیں ہوں مگر اس پہ بھونکتا ہوں جس کے دل میں علی کا بغض ہو. کبھی پہلے سے یاد دلائیے گا تو میں جانوروں کی زبانیں سناؤں گا کہ گھوڑا صبح صبح کیا پڑھتا ہے، سانپ روزانہ کیا بولتا ہے، مرغی مرغا روزانہ کیا بولتے ہیں، مینڈک بھی کچھ کہتا ہے، اونٹ بھی کچھ بولتا ہے. جانوروں کی تسبیحوں کو ائمہ نے بیان کیا ہے. مخلوق الہی کی زبان وہی سمجھے گا جو ان پہ حجت خدا ہے. آپ کو اللہ زیارات کے لیے لے جائے. میں ابھی 4 دن پہلے نجف اشرف اور کربلا مولانا سے لوٹا ہوں. آپ سب کو مولا کی زیارت ہو، ان فضاؤں میں آپ جائیں اور آپ کو وہ فضا نصیب ہو اس دعا کی قبولیت کے لیے، اور بار بار جائیں بابا سے بلندر صلوات. جب آپ مسجد کوفہ میں جائیں گے نا تو مسجد کوفہ میں معمولاً ہم جس دروازے سے مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں وہ دروازہ ہے باب الفیل. یہ دروازہ ہے جی باب الفیل. اس دروازے کا نام جو ہے وہ بدلا ہے، بار بار بدلا ہے. اس دروازے کا جو اصلی نام ہے وہ ہے باب الصوبان. کبھی بات ہو کہ ہر محب علی حاکم نے اس کا وہی نام پہلے دیا جو نام تھا، اور ہر مبغض علی نے اپنے زمانے میں اس کا نام بدلا. تو اصلی نام اس کا ہے باب صوبان، اشتہے والا دروازہ. جی اس دروازے سے مولا علی اپنے ممبر پہ خطبہ دے رہے. ایک میں نے بات کر دی ہے تو میں بھرتی کی بات نہیں کر رہا، صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ ان سارے فضائل کے بعد کہ جانوروں میں یہ کمالات، جانوروں میں یہ خوبیاں، ایک لمبی گفتگو ہے اور کبھی یاد دلائیں تو صرف 5 عشرہ ہی جانوروں کی بولیوں کو پڑھیں. باب صوبان اشتہی والا مولا ممبر کوفہ، ممبر مسجد کوفہ میں خطاب کر رہے ہیں کہ اچانک اس دروازے سے ایک بہت بڑا اژدہا جس کے آنے سے خاص روک طاری ہوا اور لوگوں میں گھبراہٹ سی اور لوگ اٹھنے لگے اور جانے لگے اور بچنے لگے. بہت بڑا ایک اژدہا دروازے سے آنے لگا اور جیسے جیسے وہ آگے آ رہا تھا لوگ خوف کھا رہے تھے. تو مولا نے وہیں ممبر سے بیٹھے بیٹھے اسے دیکھا اور فرمایا سب جو جہاں ہے اپنی جگہ بیٹھے، اسے کسی سے غرض نہیں ہے کہ مجھ سے حکم لینے آیا ہے. اور وہ لوگ پھر جب مولا کے کہنے پہ خاموشی سے اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئے تو وہ لوگ وہیں کے درمیان سے آیا اور مولا کے ممبر کے قریب اس نے اپنا قد اتنا اونچا کیا کہ مولا کے قریب آ جائے اور کچھ مولا سے کہا. مولا نے کچھ کہا اور یہ اسی دروازے سے واپس آ گیا. تو اس دروازے کا نام پڑا اور آج بھی وہی نام ہے، وہ ہے باب صوبان یعنی اژدہے والا دروازہ. اور پھر جب ایک صاحب آئے تو انہوں نے، چونکہ یہ فضیلت مولا کی مشہور ہو گئی، اچھا صاحب نے پوچھا یا علی یہ کیا ماجرا تھا؟ حضرت نے فرمایا یہ جنوں کے ایک بڑے قبیلے کا سردار، اجنہ کے جنوں کے ایک بڑے قبیلے کا سردار تھا. ان کے قبیلے میں ایک شرعی مسئلہ پیش آیا، مجھ سے رہنمائی لینے آیا، مجھ سے رہنمائی لینے آیا اور اس نے کہا یا علی آپ صرف انسانوں کے امام نہیں ہیں، آپ مخلوق الہی پر حجت خدا ہے. ہماری قوم کی رہنمائی کریں، ہمارے یہاں یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. میں نے اسے رہنمائی کی اور وہ چلا گیا. تو پھر ایک صاحب آئے جو بغض علی کی بیماری میں مبتلا تھے.
تو انہوں نے اس فضیلت کو کسی طرح لوگوں کے ذہن سے نکل جائے اور یہ تذکرہ ختم ہو جائے. لوگ پوچھیں گے نہیں دروازے کا نام اجدہا والا دروازہ کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ہاتھی پہ بیٹھ کے مسجد کوفہ میں آؤں گا، تو لہذا اس دروازے کا نام میری وجہ سے باب الفیل رکھو. اور پھر باب الفیل وہ رہا. پھر جب بھی کوئی چاہنے والا، علی کا چاہنے والا حاکم آتا تھا تو وہ اس دروازے کا نام وہی کر دیتا تھا جو تھا. یہ ایک بات میں نے کی، فرما رہے ہیں سانپ کی طرح زندگی گزارو. معصوم فرما رہے ہیں جانوروں سے سیکھو. اچھا انسان جانوروں سے کیا سیکھے گا؟ میں بہت ایک الجھن میں تھا کہ یہ جو احادیث ہے نا کہ جانوروں سے سیکھو، اچھا یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں ان بچوں کو سمجھاؤں کہ تمہیں اللہ نے انسان بنایا ہے. وہ چاہتا تو ان میں سے بھی بنا دیتا، پھر بھی کہتے ہو کہ بنایا کیوں؟ وہ چاہتا تو انہی مخلوقات میں جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. پوری کتاب ہے الحیوان، احادیث کا مجموعہ ہے. ائمہ اہل بیت سے سرکار کی حدیثیں ہیں، مولا علی کے فرامین ہیں، ائمہ اہل بیت کے فرامین ہیں. جانوروں سے متعلق جی مختلف فلاں جانور سے سیکھو، فلاں جانور سے سیکھو، فلاں جانور سے سیکھو. جانوروں سے ہمیں رہنمائی. تو ہم میرے ذہن میں ایک سوال آتا تھا، آپ خفا تو نہیں ہو رہے مجھ سے؟ میرے ذہن میں خیال آتا تھا کہ ہم انسان، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، انسانوں توجہ انسانوں سے اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جانوروں سے سیکھو؟ میں جس نتیجے میں پہنچا ہوں عطیہ کروں گا. میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ انہیں جو سکھایا جاتا ہے بھولتے نہیں ہیں. ہم تو روزانہ بھول جاتے ہیں. انہیں جو رہنمائی صلوات پڑھنے ذرا محمد والا، انہیں جو اللہ نے ہدایت دی ہے ان کی ہدایت تکوینی ہے اور ہماری ہدایت تشریعی ہے. ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے کہ اما شاکرا واما غفورا. انہیں کوئی اختیار نہیں دیا، وہ مجبور مسلمان ہیں. ہم مختار مسلمان ہیں اور ہم اپنے مختار مسلمان ہونے کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. انہیں جو کام دیا گیا ہے اسی پہ لگے ہوئے ہیں اور ہم جو کام ملتا ہے اسے بھول جاتے ہیں. اس لیے کبھی کبھی ضرورت ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو بھی کہا جائے ذرا جانوروں پہ بھی غور کیا کرو. ذرا جانوروں پہ بھی غور کیا کرو. فرما رہے ہیں کونو، تسلی دیجیے تھکے نہیں ہیں آپ. فرما رہے ہیں کونو کالحیہ، سانپ کی طرح رہو. سانپ کی طرح رہو. اشرف المخلوقات سانپ کی طرح رہے. تھوڑی گردن ہلائیے، بات جا رہی ہے. انسان اور سانپ کی طرح رہے. معصوم فرما رہے کونو کالحیہ، حیہ کہتے ہیں سانپ کو، سانپ کی طرح رہو. میں اپنے ایک استاد کی خدمت میں چلا گیا. میرے استاد یہ حدیث مجھے سمجھا دیجیے کہ معصوم فرما رہے سانپ کی طرح رہو. کیا مطلب ہے؟ فرمانے لگے، پھر انہوں نے مجھے اور کچھ حدیثیں بھی سنائی کہ کبے کے بارے میں کہا ہے کہ اس پہ غور کرو، اس کے اندر فلاں صفت اتنی اچھی ہے اور صفت حیا، شرم، غیرت. وہ کبے کے اندر سارے پرندوں میں سب سے زیادہ ہے. کبھی اس کی مادہ کے ساتھ اسے ملتے ہوئے آپ کہیں نہیں دیکھیں گے. اور پرندوں کی بے حیائی بھی ہے. بھائی میں پرندوں کی بے حیائی پر بات کروں یا انسانوں میں بات کروں؟ تو ہر جانور میں کوئی نہ کوئی ایسی صفت رکھی ہے اللہ نے جو اس کو اس کام پہ لگا دیا. فرمایا کونو کالحیہ، سانپ کی طرح رہو. تو کیوں سانپ کی؟ میں نے پوچھا جب استاد سے، انہوں نے فرمایا سنو، سانپ میں 3 صفتیں ہیں جو کمال کی صفت ہیں، جو کمال کی صفت ہیں. سب سے پہلی صفت سانپ میں یہ ہے کہ جب تک اسے احساس خطر نہ ہو وہ حملہ نہیں کرتا. سانپ کو سوئے ہوئے انسان کو نہیں ڈستا، بچے کو نہیں ڈستا، بچے کے ساتھ کھیلتا ہے. بچہ اس کو کھیلنا ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں کرے گا، میرے ساتھ کھیلے گا تو کھیلتا ہے. وہ سوئے ہوئے انسان کو نہیں ڈستا. میں سالم فطرت والے سانپ کی بات کر رہا ہوں، پاگل سانپ کی بات کر رہا ہوں.
جب تک احساس خطر نہ ہو، بہرحال جب تک احساس خطر نہ ہو وہ حملہ نہیں کرتا. یہ خوبی کی بات ہے. شاید سرکار فرما رہے ہیں کہ جب تک تمہیں کسی سے خطرہ نہ ہو تم پیشگی حملہ کیوں کر رہے ہو، یا حملہ ابتدائی کیوں کر رہے ہو. یہ حملہ دفاعی کرو، دفاعی حملہ کرو، دفاع کے طور پہ حملہ کرو. لیکن ایک اور صفت بھی ہے، اور وہ صفت یہ ہے کہ اس کا ظاہر بڑا لین، حسین، نقش و نگار، خوبصورت، مگر باطن میں زہر. ظاہر صاحب کا کسی اندھے کو رکھ دیجئے ہاتھ اس کا سانپ پر اور پوچھیں کہ کیسا لگ رہا ہے، کہتا کہ اتنا ملائم اور اتنا لطیف بھی ہے. اس کا میں نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا ہے، مگر جو میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں وہ بتا رہا ہوں. لطیف بنا ہے، ظاہر میں لطیف ہے، باطن میں زہر ہے. تو شاید یہ فرما رہے ہیں کہ اپنا ظاہر تو لطیف بناؤ، ظاہر تو لطیف بناؤ، تمہارا ظاہر تو اچھا ہو جائے جی. لیکن یہ والی صفت اس لیے نہیں ہو سکتی کہ جس کا ظاہر لطیف ہو اور باطن میں زہر ہو، اسی کو تو منافق کہتے ہیں. ظاہر بڑا اچھا کیا ہوا ہے، اندر زہر بڑا ہوا ہے. اور منافق، صلوات پڑھنے ذرا محمد و آلہ. مگر اس کے اندر تیسری صفت اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ جب یہ تنو مند ہو جاتا ہے، صحت مند ہو جاتا ہے، موٹا تازہ ہو جاتا ہے، لمبا چوڑا ہو جاتا ہے، تو یہ ہر چند سالوں کے بعد زمین میں سوراخ کر کے 40 دن کے لیے بیٹھ جاتا ہے. 40 دن کچھ کھاتا پیتا نہیں، اور 40 دن کے بعد جب یہ باہر آتا ہے تو ظاہر ہی دبلا ہو جاتا ہے. کھال اس کی وہ موٹی بدن والی ہوتی ہے، بدن یہ اپنا سکھا گلا دیتا ہے تو باہر آ کے یہ کھال اتارتا ہے. اب اس کی زندگی کا نئی زندگی کا حال ہوتا ہے. یہ اپنی زندگی میں اپنی زندگی کو بہتر کرتا ہے. اس کیفیت کو تزکیہ کہا جاتا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں اپنی اصلاح کہتے ہیں. ہر کچھ مدت کے بعد تنہائی میں جا کے بیٹھو تاکہ اپنی اصلاح کر سکو. ان تمام کمالات کے باوجود بھی یہ جانور ہیں، ان تمام کمالات کے باوجود بھی یہ حیوان ہیں، مگر اللہ نے ہمیں انسان بنایا. تب بھی پوچھو گے کہ ہمیں بنایا کیوں ہے، تب بھی اعتراض ہوگا اس کی خالقیت کے اوپر کہ اللہ نے ہمیں خلق ہی کیوں کیا ہے. وہ جس نے ہمیں خلق کیا ہے اس نے ہمیں بہترین خلق کیا. ہمارے ہاتھ میں بڑا اختیار دیا ہے. A4 صفحے کے اوپر سورہ الحمد لکھنا خوش خطی کے ساتھ بھی ہنر ہے، مگر چاول کے دانے پر الحمد لکھنا اس سے بڑا ہنر ہے. ساری کائنات میں اللہ نے جو اپنی نشانیاں رکھی ہیں، ہمارے 6 فٹ کے بدن میں وہ ساری نشانیاں رکھی ہیں. اس کا کمال ہے کہ جو پوری کائنات میں نشانیاں اور کمالات اور حسن و جمال تھا اس کا، اس نے ہمارے بدن کے اندر بھی رکھی ہے. وہاں ہواؤں کا نظام ہے تو یہاں تنفس کا نظام ہے، وہاں فصلوں کا نظام ہے تو یہاں بال اگنے کا نظام ہے، وہاں چاند سورج کا نظام ہے تو یہاں آنکھوں کی بینائی کا نظام ہے، وہاں پہاڑوں کا نظام ہے تو یہاں ہڈیوں کا نظام ہے. اور ساری کائنات میں جو اس نے چیزیں رکھی ہمارے 6 فٹ کے بدن میں رکھی. یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اشرف اعلیٰ قرار دیا اور پھر ہمیں عقل دے کر بھیجا تاکہ ہم علی کو مان سکیں، تاکہ ہم اہل بیت کی عظمت کا اعتراف کریں. اور الحمدللہ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں، جو سننے آئے ہیں، جو سننے جاتے ہیں، جو اس دروازے سے وابستہ ہیں، ان پر اللہ کا خاص کرم ہے. ہم پریشانیوں میں پریشان ہونا فطرت کے طور پر کیفیت کی حامل ہے. پریشانی اور پریشان ہوتے ہیں، تو جب پریشانی اور پریشان ہوں گے تو کون سی چیز ہے جو ہمیں حوصلہ دے گی؟ کیا طریقہ ہے؟ جب پریشان ہو تو بڑی پریشانی سوچو، قاعدہ یہی ہے نا. جب تمہیں تکلیف ہو تو بڑی تکلیف کو سوچیں گے تو خود بخود ہماری تکلیف جب چھوٹی نظر آئے گی تو تسلی ہو جائے گی.
پریشان ہیں تو وہ تو بڑے پریشان تھے، مثلا وہ تو بڑی تکلیف میں تھے، تو پھر ہماری تکلیف تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ ذکر مصائب سنو، اہل بیت کی مصیبت کا بیان جب ہم سنتے ہیں تو پھر ہماری کیا حیثیت، جب اتنے بڑے لوگوں نے اتنی مصیبتوں کا سامنا کیا، جب ہمارا کوئی عزیز دنیا سے جاتا ہے تو ہم کبھی کبھی پریشان ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ اسے بچا بھی تو سکتا تھا، اللہ اسے 10 سال 2 سال 5 سال اور عمر بھی تو دے سکتا تھا۔ تو پھر فوراً خیال آتا ہے کہ جس کی خاطر کائنات بنائی وہ تو 63 سالوں میں چلے گئے، جس کی خاطر کائنات بنائی وہ تو کربلا میں 54 سال کا تھا، جس کی خاطر کائنات بنائی وہ سیدہ تو 18 سال کی عمر چلے گئے۔ آمادہ ہیں آپ ہونے کے لیے؟ چند جملے کہوں گا، ایک باپ کی مجلس ترحیم ہے، ایک باپ کی مجلس ترحیم ہے۔ چلیے اپنے ذہنوں کو خوش دیر کے لیے کربلا لے چلیے، جنہیں رونا آنا ہے، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے، وہ تکلف کر کے نہ روئیں۔ ایک باپ کی میت پر بیٹا، باپ بھی وہ ہے جس کے ہنسنے پہ نبی ہنستے تھے، جس کے رونے پہ نبی روتے تھے، وہ حسین ابن علی، ایسا بابا۔ ان کے جنازے پر، ان کے جسد مبارک پر جب بیٹا ہے، اور بیٹا بھی کون؟ جس نے اپنے بابا کو تنہا شہید ہوتے دیکھا۔ اللہ کی عجیب مصلحت تھی کہ امام سجاد بستر عدالت پر ہے، جب زمین کربلا پہ زلزلہ آیا نا، سے آندھیاں چلی، تو پھوپھی نے آواز دے کر کہا زین العابدین اٹھو، دیکھو یہ آندھی کیسی ہے، دیکھو یہ زلزلہ کیسا ہے۔ فرمایا پھوپھی اماں میری عصا مجھے دے دیجیے، میرا عصا مجھے دے دیجیے۔ جناب زینب نے عصا دیا، ایک ہاتھ سے عصا کا سہارا لیا، دوسرے ہاتھ سے جناب زینب نے سہارا لیا۔ ابھی 2 قدم دروازے کے قریب گئے تھے کہ ایک مرتبہ شادیاں نے بجنے کی آوازیں آئی، تو فرمایا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، سامنے نیو کے نیزہ پر حسین کا سر، وہیں سے آواز دے کر کہا السلام علیکہ یا عبداللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے، اجر و ثواب عطا فرمائے۔ یہ بیٹا، یہ امام اپنے بابا کے لاشے پر جب آئے تو سنیں گے رونے والوں، امام حسین کا لاشا پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا۔ کیا کیا ظالموں نے، زہرا کے لال کے بدن پر، نبی کے نواسے کے بدن پر گھوڑے دوڑائے۔ بڑا سخت جملہ ہے، اگر آپ سنیں میں بیان کر جاؤں۔ گھوڑے دوڑائے، امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی، امام سجاد سے بابا کا لاشا دیکھا نہیں جا رہا تھا، تو لاشا دیکھ کر ایسا لگا جناب زینب کو کہ ابھی روح پرواز کر جائے۔ بی بی کس مصیبت سے اونٹ پر بیٹھی ہیں، ساری بیویوں کو جناب زینب نے بٹھایا ہے، جب اسیر ہو گئی نا، کہ اونٹ پر بٹھایا جائے سب کو، ساری بیویوں کو، اسیر بیویوں کو جب اونٹ پر بی بی زینب نے بٹھا دیا تو خود بی بی کو بٹھانے والا کوئی نہیں تھا، بی بی زینب کو بٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ جب اس غربت میں بی بی اونٹ پر بٹھائی، بیٹھنا چاہ رہی تھی اور ہاتھ میں تعزیہ نہ لیا، ایک ظالم کھڑا تھا کہ جناب زینب اونٹ پر بیٹھ جائیں، تو اس وقت میں کیا گزری، کیا سوچا بی بی نے کہ ایک مرتبہ نہر کی طرف رک کر یہ آواز کی عباس، تم نے مدینے میں کس چاو سے، کس ادب سے، کس احترام سے زینب کو سوال کیا تھا، آؤ کربلا میں اپنی بہن کو سوال کرو۔ اب آپ نے سن لیا کہ کس مصیبت سے جناب زینب اوپر بیٹھی ہیں۔ اونٹ چند قدم آگے چلا، کیونکہ بیوی نے مطالبہ کیا ہماری اتنی خواہش مان لو کہ ہماری سواریوں کو مقتل سے گزار دو، جہاں ہمارے بھائی کا لاشا ہے وہاں سے لے جاؤ۔ تو جناب زینب کا اونٹ آ رہا تھا، بیوی نے دور سے دیکھا کہ بھائی کے بدن کے
یہ آپ کا حسین ہے جس کا ماما اٹھا کر لے گئے، جسے خاک اور خون میں غلطان کر دیا. نانا بنا چکا سمایا، اور سنو تمہاری بیٹیوں کو اسیر کر دیا. زینب اسیر ہو کے جا رہی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. گریہ ہو گیا، آپ سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مجلس یہاں ختم ہو جانی چاہیے، مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ ذرا اس روایت کو بھی سنتے جائیے. یہ قافلہ کربلا سے کوفہ چلا. حبیب ابن مظاہر کا بیٹا قاسم ابن حبیب ابن مظاہر وہ کربلا میں بابا کے ساتھ شہید نہیں ہوا. خبر پہنچی کہ حبیب کو کربلا میں حسین کے ساتھ مار دیا. تو قاسم ابن حبیب آیا ہے اس قافلے کی طرف جو اسیروں کا کربلا سے چلا ہے. خولی کے ہاتھ میں نیزہ اور نیزے کی ہنی پر حبیب کا سر. خولی کو جا کر کہا خولی یہ جو سر ہے یہ حبیب کا ہے اور میں قاسم ابن حبیب ہوں. سردار کا بیٹا ہوں. تم نے میرے بابا سردار کو مار دیا. تمہیں جو پیسہ چاہیے میں دینے کو تیار ہوں، مگر میرے بابا کا سر مجھے دے دو. تو خولی نے کہا ہمیں تو یہ سر گنتی کے ساتھ پہنچانے، ہمیں شام کے دربار میں گنتی کے ساتھ پہنچانے، کوئی ایک سر بھی ہم کم نہیں کر سکتے. تو قاسم نے بہت کوشش کے بعد خولی سے بحث کیے بغیر واپس جائے گئے اور کچھ ہی دیر کے بعد اپنے 10 نوجوان دوستوں کے ہونا قافلے پر حملہ کیا. سب نے تلواریں اٹھائی ہوئی تھی. چھوٹی سی جھڑپ ہوئی، کچھ لوگوں کو انہوں نے زخمی کیا اور قاسم نے اپنے بابا کا سر خولی سے لینے میں کامیابی پائی اور سر لے کر دوستوں کو آوازیں دینے لگا چلو جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو کوئی نیزے پر نہیں اٹھا. امام زین العابدین کا حال غیر ہوا. آواز دی بابا یہ سچ کہتا ہے، آپ کا بیٹا مشیت کا پابند ہے، ورنہ کسی بیٹے کے لیے گواہ نہیں. رونے والوں کی توفیقات پیدا فرما، مرحوم و مغفور سید شبیر حسین نقوی کے درجات کو بلند فرما، کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. اسد آقا علی متقی صاحب کی اہلیہ جارشوی صاحب اور جارشوی آپ سب کے زوار عاشق آپ کے ذہنوں میں جو مریض ہیں یا اللہ ان سب کو شفا عطا فرما، ہم سب کی عاقبت و خیر فرما، امام کو ہم سے راضی فرما.